بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل فرما لیا تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں۔ ان کی یہ دعا سید العالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی عظیم خدمت بجا لانے، توبہ اور استغفار کرنے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے رب، اپنے حبیب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری نسل سے ظاہر فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی دعا مانگی اور ساتھ میں یہ دعا مانگی کہ انہیں ہماری نسل میں سے ظاہر فرما اور یہ شرف انہیں عنایت فرما۔ تو یہ دعا قبول ہوئی۔ ان دونوں بزرگوں کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ تشریف لائے دنیا میں۔ امام بغوی نے ایک حدیث پاک روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ یعنی میں اس وقت بھی آخری نبی تھا، لکھا ہوا تھا اللہ کے ہاں جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح نہیں ڈالی تھی، ابھی جسم نہیں بنا تھا، ابھی خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اور فرمایا میں تمہیں ابتدائے حال کی خبر دوں؟ فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھی، اور انہوں نے ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے انہوں نے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات بھی دیکھ لیے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ خود کیا اور خود اپنے احوال بیان فرمایا۔ فرمایا میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وہ یہی دعا ہے کہ جب آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کو بنا تو ہم نے لیا ہے، آباد کرنے والا محبوب ہماری نسل میں سے ان کے درمیان بھیج دے، جو انہیں قرآن کی تلاوت سنائے، جو انہیں جناب حلال و حرام کا فرق بتائے، جو ان کی تطہیر کر دے، ہماری نسل میں سے مبعوث فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کا تذکرہ خود کیا اور اپنے احوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں دعا ابراہیم سے یہی دعا مراد ہے جو اس آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پھر حضرت یعقوب تھے، وہ بھی نبی، پھر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی۔ تو نبوت کا سلسلہ اس طرف چلتا رہا، حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، یہاں تک کہ چلتے چلتے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے آپ پیدا ہوئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہے اور مقام ہے۔ آگے فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معانی سیکھنا مراد ہے، کہ جو انہیں قرآن پاک کے معنی سکھائے، قرآن پاک کی حکمت سکھائے، اور حکمت میں سنت بھی ہے، احکام شریعت بھی ہیں اور اسرار و رموز بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری دعائیں مانگی تھی۔
جو اللہ رب العالمین نے ہو بہو قبول فرمائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو لفظ بلفظ قبول فرمایا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مومن جماعت میں سے تھے اور مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضور رسول بنے، صاحب کتاب بنے، صاحب شریعت بنے۔ حضور نے لوگوں کے سامنے آیات کی تلاوت فرمائی، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی، ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا، یعنی لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا، ان کے نفسوں کی پاکیزگی کا سبب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ یہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کی بھی شان معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی ہے، جنہیں پاک و صاف کیا، ان کے اولین مصداق سب سے پہلے کون تھے؟ حضور کے صحابہ تھے۔ کہ صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود پڑھایا۔ ایک ہوتا نا ہمارے جو استادوں کا سلسلہ ہے وہ چلتے 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 فلاں بزرگ تک جا کر پہنچتا ہے۔ کئی واسطوں سے جناب ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہوئے، کئی واسطوں سے ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہوئے۔ کتنے خوش نصیب ہیں حضور کے صحابہ کہ بغیر واسطے کے اللہ کے نبی کے شاگرد ہوئے، کہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھائی، حکمت سکھائی، دانائی سکھائی، سترا کیا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پورا قرآن پاک آسان نہیں ہے، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجا جاتا، کوئی عام بندہ بھی پڑھا سکتا تھا۔ سے پتہ چلا کہ قرآن عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا وہ مقدس کلام ہے جس کو پڑھانے کے لیے پاکیزہ نبی و رسول کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جو کہے قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم کے پاس لے کر جاؤ تو 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکے گا قرآن کے اسرار و رموز پر۔ کوئی عالم دین اس کے سامنے بات کرے تو وہ کہے یار میری تو سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں کیسی باتیں ہیں۔ تو قرآن اتنا آسان نہیں ہے کہ آسان سمجھ کر کوئی ترجمے کی اٹھا کر جناب بیٹھ جائے اور مبلغ بن جائے اور معلم بن جائے اور کہے جناب میں نے پورا قرآن سمجھ لیا ہے۔ علماء نے، بزرگوں نے پوری زندگی لگا دی قرآن پاک کو سیکھنے میں، قرآن پاک کو سمجھنے میں پوری زندگیاں لگا دی ہیں۔ تو تب کہیں جا کر کوئی قرآن پاک کے معنی اور مطالب وہ بھی اپنی سمجھ کے مطابق، جو جتنی ہمارے اندر صلاحیت تھی اس کے مطابق ہم نے قرآن کو سمجھا، ورنہ قرآن کے اسرار و رموز کما حقہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا اور نہ کوئی سیکھ سکتا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جس ذہن میں، جس دماغ میں، جس کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، ہر بندہ اپنی صلاحیتوں کے پیش نظر قرآن پاک کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی بھی ضرورت ہے۔ الحکمہ کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے نا، تو اس کا معنی ہے کہ سنت بھی سکھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو قرآن پاک پڑھنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، تب آسان ہے کہ جب حدیث رسول کا سہارا لیا جائے۔ قرآن پاک کی وہ مشکل باتیں کہ جو ایسے سمجھ نہیں آتی، جب حدیث پاک کا ہم سہارا لیتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے، اچھا قرآن پاک میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے۔ تو قرآن پاک کا علم ہونا بھی ضروری اور حدیث رسول کا سیکھنا اور اس کا علم بھی ضروری ہے۔ مشہور مفسر گزرے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حکمت ہے یہ سنت ہی ہے، جو قرآن میں آیا کہ انہوں نے حکمت سکھائی۔ حکمت سے مراد یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بھی اپنے صحابہ کو سکھائی ہے اور اپنے غلاموں کو سکھائی۔ سنت سے مراد طریقہ۔ نماز کا حکم تو ہے قرآن میں، مجھے بتائیں پورے قرآن میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایسے ہاتھ اٹھانے، ایسے ہاتھ باندھنے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسا سجدہ؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، رکوع کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، لیکن طریقہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہم نے طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ یہ طریقہ سنت رسول سے لیا ہے، یہ طریقہ احادیث رسول سے لیا ہے، یہ طریقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حکم رب کا عمل کریں گے تو احکام خداوندی پر عمل کر رہے ہیں۔ طریقہ کہاں سے ملا؟ بارگاہ مصطفیٰ سے طریقہ ملا ہے۔ یہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث رسول کا سہارا لینا ضروری ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے یہ معنی ہے کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے، نفس کو شہوات سے، خواہشات کی آلائشوں سے اور ارواح کی کدورتوں سے، اے محبوب، اے رب ایسا محبوب بھیج دے کہ جو ان تمام برائیوں سے پاک و صاف کر کے
آئینہ دل کو تجلیات اور انوار الہی دیکھنے کا ذریعہ بنا دے، ایسا محبوب بھیج دے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسے نفس کی پاکیزگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ ایک مقام پر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا اے محبوب یہ آپ کے غلام تو ایسے پاکیزہ دل والے ہیں، ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے کہ ان کے دل تو پاکیزہ ہی پاکیزہ ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزگی، وہ تعلیم، وہ تربیت تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ان کے نفس پاکیزہ ہو گئے، سبحان اللہ۔ پھر وہ اسرار الہی اور انوار باری تعالیٰ کے جلوے دیکھنے لگے۔ تو تمام غوث، تمام قطب، تمام ابدال، تمام اولیاء، اصفیاء اور صوفیاء، فقہاء اور علماء، ان سب کا تزکیہ اس مقدس بارگاہ مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ یعنی نفس کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی حاصل ہی تبھی ہوگی جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ جڑ جائے گا، سنت رسول کے ساتھ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ جو جڑ جائے گا، نفس کی پاکیزگی نصیب ہوگی، پھر تجلیات الہی دیکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو قرآن پاک پاکیزہ کرنے والا ہے، قرآن پاک ستھرا کرنے والا ہے، ہوگا تبھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے، حضور کی سنتوں سے جڑے رہیں گے تو یہ تمام برکتیں اور تمام نعمتیں ملیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاکیزگی عطا فرمائی اور چلتے چلتے ہم تک یہ قرآن پاک اور قرآن کا پیغام پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کے الفاظوں کی اپنی برکت ہے، ان کے معنی کی اپنی برکت ہے، قرآن کے مفہوم کی اپنی برکت ہے، قرآن کی زیارت کی اپنی برکت ہے، یہ تمام تر برکات آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔